अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्या अपोजिशन वाकई मुतहरक हो गई है? आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बजट को मुस्तरद किया है। इसके बाद एपीसी की भी हम कुछ सुन रहे थे, इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद हुकूमत को फिर इत्तेहादियों की जो दूरी है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। क्या ये रेगुलर प्रैक्टिस है? जाहिर सी बात है, एक बड़ी कमजोर मेजोरिटी पे बनी हुई हुकूमत है, जब जरा कोई वोटिंग का मामला हो तो करते हैं थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग इत्तेहादी। कोई इसमें परेशान कुन बात नहीं है, या वाकई इस दफा कुछ सीरियस मुतालबात हैं? इस पे बात होगी आगे जाके। कोरोना में हुकूमत के आगे इस वक्त अंदाजे क्या हैं? क्या जो हमारा पीक है, जिस तरह के प्रिडिक्ट किया गया था कि वो अगस्त में आएगा, वो अभी तक उसी ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से हुकूमत प्लानिंग कर रही है? फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आगाज करते हैं। अपोजिशन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एपीसी के बारे में कुछ बात की और इसके अलावा बजट को मुस्तरद किया। कल वोटिंग होने जा रही है, उस पर अपोजिशन कह रही है कि हम इसको नहीं मानते। जी, हम सब ने मिलके ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता, हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना एपीसी का भी प्लान है, जिस पे हम कोविड पे, 18th अमेंडमेंट जो एनएफसी है वो पे, और ऑफ कोर्स बजट पे भी बहस होगा। बजट को कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया। इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए, हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और चूंकि थोड़े से एविएशन के हवाले से भी हम सवाल पूछेंगे, जो रिपोर्ट सामने आई है, तो अब्बासी साहब से बेहतर कोई गेस्ट इस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन हमें मुयसर नहीं है। सर, आप हमारे साथ रहिएगा। क्विकली, मुझे चूंकि ये बात इन्होंने की कि इत्तेहादी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं हुकूमत को, ये किस बात पर, ये किस बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं? तारिक बशीर चीमा साहब, सीनियर रहनुमा काफ लीग के हमारे साथ मौजूद है। क्विकली मैं उनसे पूछना चाहूंगी, कल जो बजट की वोटिंग है चीमा साहब, उसमें आप लोगों ने क्या सूली तौर पे अपना फैसला कर लिया है, दिमाग बना लिया है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्हें वोट देंगे इनके बजट को? जी बिल्कुल दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे रहे हैं हम। अच्छा, क्योंकि आज आप उनके इशाइये पे नहीं गए, तो वो उसकी कोई खास नहीं, उनके इशाइये पे हम नहीं गए, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी मीटिंग पर भी हम नहीं गए, लेकिन वो हमारी अपनी पार्टी का, एक पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है। कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो इसलिए हम नहीं गए। बाकी वोट की हद तक, चूंकि उनका हमारा मुआहिदा जो है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मारिया, उनका हमारा मुआहिदा जो है वो है वोट की हद तक। अच्छा, ना उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वोट से आगे को रिश्ता बनाया जाए। जब रिश्ता है ही वोट की हद तक, तो वोट उनके लिए हाजिर है, हम उनके इत्तेहादी हैं, वोट उनको देंगे। तो मैं नहीं समझता कि साल के बाद फोटो सेशन जरूरी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं रिश्ता बनाने वाली बात, आज दावत तो दी थी उन्होंने आप लोगों को, एक तरह से उन्होंने एक हाथ तो बढ़ाया था, आप लोग गए नहीं, तो जी, और क्या रिश्ता बढ़ाना? कितना अच्छा आप भी एडवोकेट कर रही हैं कि साल के बाद एक दफा हाथ बढ़ाया जाए। उसका जवाब मैंने पहले दे दिया कि कोई जरूरी नहीं कि साल के बाद फोटो सेशन किया जाए। ठीक है। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये कि जो बजट के ऊपर वोट देना है, ये आप अपने ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग के तहत दे रहे हैं? कुछ राब्ता हुआ था 1-1.5 हफ्ते पहले कि भाई? नहीं जी, नहीं, हमारे कोई राब्ता नहीं जी। दिस इज द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग, वी आर देयर अलाइज। उनको हम वोट डालेंगे, उनका बजट हम मंजूर करवाएंगे। वो मेरे ख्याल में शायद अपोजिशन भी मंजूर करवाएगी। कुछ अगर ऐसे इश्यूज हुए जिनके ऊपर वोटिंग हुई, तो वो उसके मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू होगा। लेकिन ये आपको ये लग रहा है कि अपोजिशन भी शायद ये पास करवाएगी? ये आपका अंदाजा है, खबर है? देखिए, अपोजिशन अभी तक तो जो सूरत हाल है अपोजिशन के, ये आपके साथ बड़े सीनियर रहनुमा तशरीफ रखते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, ये अभी तक तो अपोजिशन में कोई ऐसा सीरियस, क्योंकि एक आपस में एक कोविड की वजह से एक एग्रीमेंट हुआ है अमंगस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो इसमें कोई भी सीरियसली वोटिंग के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, कुछ चीजों को, कट मोशंस को, अमेंडमेंट्स को अपोज करने के हवाले से नोबडी इज टेकिंग देम सीरियसली। बात जरूर हो रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि कल भी इसी तरह होगा। लेकिन बहरहाल
जो भी हुआ हम वोट जो है वो गवर्नमेंट को देंगे बजट किया। चलें, बहुत शुक्रिया। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, ये जो इनकी बात की है कि उनको लगता है कि शायद ऑपोजिशन भी, ये आप जैसे एक्टिव ऑपोजिशन कर रहे हैं मीडिया के हद तक, कल रोकेंगे नहीं इस बजट का रास्ता आप लोग, ये प्लान यही है आपका या? नहीं, देखिए, प्लान की बात नहीं है। इस दफ़ा कुछ सूरत हाल ऐसी है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत कम अटेंडेंस है और ये एग्री हुआ था कि अटेंडेंस बहुत कम होगी। जैसे पंजाब असेंबली का सेशन देखिए कि वो तो एक होटल में हो रहा है, तो उसमें जब अटेंडेंस ही कम होगी, आई थिंक 70 पे शायद एग्री हुआ है कि 70 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, ठीक। तो बजट तो वॉइस वोट से पास होता है, आप डिवीजन करा सकते हैं, सैकड़ों उसके अंदर वोटिंग होती है, सैकड़ों अपने ग्रांट्स पर, तो आप वोटिंग उसकी किसी वक्त भी करवा सकते, डिवीजन करवा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि डिवीजन का कोई मकसद है। अच्छा। तो जहां तक अददी बर्तरी की बात है तो वो तो हुकूमत के पास है, और इस सेशन में खास तौर पर वो चैलेंज नहीं होगी, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये जो आज बात की कि हम बजट मुस्तरद करते हैं, कि सियासी तौर पे ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट है, ये बजट के बारे में अपोजिशन की राय ये है, और हमने अपनी तकरीर में ये बात कही। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, और आज उसको जॉइंट अपोजिशन ने मुस्तरद किया है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि नामसाइद कुछ हालात है, तो लगता है कि बजट पास हो जाएगा डिस्पाइट ऑल दैट। देखिए, पास तो हुकूमत की अददी बर्तरी से होता है। अच्छा, और इस दफा वो अददी बर्तरी हासिल करना ज्यादा आसान है क्योंकि लिमिटेड अटेंडेंस है सेशन के अंदर। अच्छा, यूजुअली होता है कि आप कोई तजावीज पेश करते हैं या कोई शैडो बजट वगैरह अपोजिशन कोई जोड़ जाड़ के बनाती है, इस दफा तो वो भी हमने नहीं देखा आप लोगों की तरफ से कोई, तो वो भी कोई इसलिए क्योंकि इसकी वजह क्या है? हुकूमत को आप इतना टफ टाइम नहीं दे रहे जितना कि अगर ये होते अपोजिशन में आप ये करते जो आप लोग आराम से करते। कोविड की वजह से मैंने कहा ना, अटेंडेंस बड़ी कम है, तो तकरीरें हुई हैं, कट मोशंस भी हुए हैं। अब कट मोशन में आप देखें कि हार्डली वहां पर शायद 20 से 30 की अटेंडेंस थी। तो इस दफा आसान है हुकूमत के लिए बजट पास, जिसे हम पास करवाना कहते हैं, वो आसानी है। चल, इस मरहले से गुजर जाएंगे। लेकिन तो ये जो भी तहादी वगैरह, ये तो रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना, आप भी पीएम रहे कि भाई कोई वोटिंग शोटिंग का मामला हो तो अपने मुतालबात वगैरह पूरे कराने हो, तो थोड़ा सा कि हमारी बात सुन लें, थोड़ा हम मीटिंग कर लें, ये वही लग रहा है ना, कोई इससे ज्यादा क्या? हमारे इत्तेहादी वैसे शिकायत होती थी, लेकिन कभी वोटिंग के वक्त एक किस्म का ब्लैकमेल कोई नहीं करता, ये मुनासिब बात भी नहीं है, फिर वो रिश्ता उस तरह कायम नहीं रहता, फिर एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता बन जाता है। तो बहरहाल वो उनका इंटरनल मसला है, मैं उस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा सर, ये मुझे बता दीजिए कि पहले मैंने आपकी तबीयत के ऊपर आपको कहना था कि बड़ी अच्छी बात है, आप ऑलमोस्ट आपकी तमाम लीडरशिप जो है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक आ गया। आज मैं सादिक साहब का भी देख रही थी, ही इज ऑल्सो फाइन। शहबाज शरीफ साहब की क्या अपडेट है? आई थिंक 11 जून को उनका टेस्ट था, उनका क्या अभी? नहीं, उनका अभी जुलाई में शायद टेस्ट होगा। सॉरी, जुलाई में, सॉरी, 11 जुलाई लेट है, बाद में हुआ था उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि तकरीबन 6 सीनियर लोग जो थे उनको हुआ कोरोना। एक ही इवेंट से मैं समझता हूँ, जो अदालत गए उस दिन हुआ, लेकिन वहाँ बहुत से लोगों को नहीं भी हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब पे सिम्टम्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। अच्छा। यकीनन वीकनेस, तो ये बीमारी काफी डिफिकल्ट है, तो वीकनेस रही है, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बचत हो गई। तो अभी शहबाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? वो करंटीना में है वो, या फिर उनका भी टेस्ट जो है 2 हफ्ते के बाद कराना होता है, एक नहीं कराया, वेट करे किसी चीज का? 2 हफ्ते तो मेरा ख्याल गालिबन हो गए ना। मैं वैसे एक बात कह रही तो मैं ये इसमें थोड़ा मैंने जो कि टाइम होता था, तो नॉर्मली आप आइसोलेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। जब आप पॉजिटिव हो जाए आइसोलेशन होती है, क्वारंटीन एक्सपोजर के बाद होता है। अच्छा। तो आइसोलेशन में रहना पड़ता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, क्योंकि आपको तो हो गया ना, अब आप दूसरों को तो आइसोलेशन में रहना पड़ता है, वो आइसोलेशन में ही है। अच्छा। तो वो कभी जूम पे कुछ कर लेते हैं, कभी फोन कर लेते हैं। टेक्स्ट, अभी मुझे वो टेक्स्ट आया था उनका कि ये जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ बजट के बारे में। अच्छा, क्योंकि वो एपीसी वगैरह के बारे में था ना, क्योंकि तबीयत ठीक होगी तो फिर वो एपीसी होगी, या शायद उस पर वो शिरकत नहीं करेंगे, कोई आप लोग शिरकत करेंगे। ये एपीसी तरह बताइए ना, आगे क्या इस हफ्ते होगी, अगले हफ्ते होगी? जी, एपीसी में बात चल रही है, अपोजिशन की बात तकरीबन हफ्ता 10 दिन से चल रही है। तो उसकी टाइमिंग ये डिसाइड हुआ था कि बजट सेशन के बाद होगी। अब कब, कौन सा दिन है, एजेंडा क्या है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन एक एजेंडा जो आपने आज देख लिया कि अपोजिशन ने जॉइंटली बजट को रिजेक्ट किया, ये एक एक्सप्रेशन ऑफ आपकी जो जॉइंट डिस्प्लेजर है, या आपकी जो
اس کے اوپر اوپینین ہے بجٹ پہ، وہ اس کا اظہار ہم نے آج کر دیا. اچھا، تو یہ لیڈ کس نے لیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نے یا آپ لوگوں کا آئیڈیا تھا؟ یہ کون اس کو ہوسٹ کون کرے گا؟ یہ آئی تھنک بات چیت ہو رہی تھی شہباز صاحب کی اور بلاول صاحب کی، تو وہیں سے یہ بات نکلی ہے اور پھر یہ ریزولوشن تیار ہوا، یہ ڈسکس ہوا، اس کو فائنلائز کیا گیا. یہ تقریباً 2 دن کے پروسیس میں یہ سارا کچھ. سو یہ پیپلز پارٹی ہوسٹ کرے گی، بلاول صاحب اس کے ہوسٹ ہوں گے یا PMLN اس کی ہوسٹ ہوگی؟ اے پی سی کی؟ جی اے پی سی کی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن ہی ہوسٹ کرے گا. اچھا، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر تو ان کی ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا نا، شہباز شریف کے ٹیسٹ وغیرہ اس کے بعد. جی وہ ایشو ہے. دیکھیں اس میں کون ہوسٹ کرے نہ کرے کوئی بھی کر سکتا ہے. تو شہباز صاحب اگر نہ آ سکے تو ان کی ریپرزنٹیشن جو ہو جائے گی، پارٹی ریپرزنٹیڈ ہوگی وہاں پہ. اچھا، یہ شبلی فراز صاحب نے آج پریس کانفرنس جب کی آپ لوگوں کے، تو اس کے بعد کہا جی کہ PMLN پر پہلے اپنے گروپس تو طے کر لے کہ بھئی ان کا کون سا گروپ اس وقت ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. یہ شبلی فراز صاحب نے آج بات کی، ذرا سنیے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کی جو معاشی، جو اس کے اداروں کی، جو اس ملک کے عوام کی حالت زار ہے، اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان 2 پارٹیز کی ہے. ان کی اپنی پارٹی کی شکست و ریخ، جس میں کہ کوئی شہباز شریف گروپ ہے تو کوئی نواز شریف گروپ ہے تو کوئی مریم نواز گروپ ہے اور کوئی شاہد خاقان گروپ ہے، وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون فیصلے کر رہا ہے، کہاں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. گروپ ہے نا آپ لوگوں کے 3 4 5. اجوا خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو شہباز شریف صاحب بتاتے ہیں پیچھے کون بتاتے ہیں کون فیصلے لے رہا ہے. یہ کلیئرٹی کے لیے ذرا بتا دیں. شبلی صاحب میرے دوست ہیں، بڑے پرانے، اچھے آدمی ہیں، غلط پوزیشن پر لگے ہوئے ہیں. اچھا، کیونکہ جس پوزیشن پر ہے وہاں جھوٹ بھی بول رہا ہے. اچھا، حکومت کی پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اب انہوں نے ایک اور جھوٹ بول دیا کہ جی وہ سب کچھ پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں. آپ اس حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی اپنا ڈیفینس نہیں ہے. ایک ہی بات ہے، پچھلی حکومت کر گئی ہے. میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. ہم نے بجٹ دیا جانے سے 1 ہفتہ پہلے، اس میں ڈیٹ سروسنگ تھی 1500 ارب. آج ڈیٹ سروسنگ ہے 3200 ارب. 1700 ارب ہمارے ڈیفینس بجٹ سے زیادہ ہے جو انہوں نے ڈیٹ سروسنگ میں ایڈ کر دیا. اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. جتنا یہ ڈیٹ لے چکے ہیں تو یہ ایک ڈیفلیکٹیو سٹیٹمنٹس دیتے تاکہ حقائق دب جائے. حقائق باتوں سے نہیں دبتے. حکومت کا کام ہوتا ہے کام کرنا، باتوں سے کام نہیں چلے گا. تو ڈویژن کوئی نہیں ہے پارٹی کے اندر الحمدللہ. یہ کوئی شہباز شریف نواز شریف گروپ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب صدر ہیں اس پارٹی کے روح رواں، جنہیں پاکستان کے عوام پسند کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں. ان کی ایک شخصیت ہے جس کو قبول کیا گیا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. ٹھیک ہے، چلیں پارٹی چل رہی ہے، اس میں کوئی ڈویژنز نہیں. چلیں، یہ کلیئرٹی آپ نے کر دی اس وقت. اچھا، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. یہ پائلٹس کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے. میں 2 ایسپیکٹ سے سوال پوچھوں گی. ایک سابق وزیر اعظم کے طور پہ، ایک سمون جن کو ذرا اس ایویشن انڈسٹری کے بارے میں معلوم ہے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے صرف کلیئرلی بتا دیجئے کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ جی بہت ساری ایسی بھرتیاں ہیں، پائلٹس بھی اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اور اس میں بھی ڈپارٹمنٹس میں بھی جو میرٹ پہ نہیں ہیں، جنہوں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیے ہوئے. یہ بات آپ کی نالج میں تھی یا یہ صحیح ہو سکتی ہے کہ جہاز اڑا رہے ہیں، ان کے ٹیسٹ کلیئر نہیں ہیں؟ ذرا اس پہ مجھے بتائیے نا آپ کا کیا اوپینین. دیکھیں یہ بہت سے ایشوز یہاں پر مکس کر دیے گئے. PIA میں پائلٹس کی بھرتی ہوتی رہی ہے، وہ ہمیشہ کنٹروورشل ہوتی رہی ہے. میرے خیال ہے ہمارے 5 سال میں کوئی PIA کے اندر پائلٹ کی بھرتی نہیں ہوئی. اچھا، میں خود بھی جب 2.5 سال PIA کا چیئرمین رہا تھا 97 سے 99 کوئی بھرتی نہیں ہوئی تھی. تو بھرتی ہمیشہ کنٹروورشل ہوتی ہے. پائلٹ سارے برابر ہوتے ہیں، کمرشل پائلٹ لائسنس لے کے آتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین لوگ مل جائیں. سب کے پاس لائسنس ہوتا ہے، CA کا جاری کردہ لائسنس ایئر لائن نہیں جاری کرتی. وہ لائسنس لے کر آتے ہیں، آپ دیکھیں ان سے لوگ بہتر ہیں، پھر آپ ان کو جہازوں پہ ٹرین کرتے ہیں. اور جب وہ اپنا فلائنگ ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ یہ سب پاس کرتے ہیں، پھر آپ ان کو جہاز پہ بٹھاتے ہیں. پھر آپ ان کو 10 15 20 سال ایز اے فرسٹ آفیسر وہ فلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیپٹن بنتے ہیں. تو اس میں ہر 6 مہینے بعد بھی آپ کی ریکرنٹ ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی ایب انیشو ٹریننگ ہر جہاز پاکستان میں ہو رہی ہے. CA جو ہے انشور کرتا ہے ہر ایئر لائن کے ہو، تو ساری ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ اسکینڈل کیا ہے کہ یہ جو بغیر ٹیسٹ پاس کیے ہوئے یہ ان ایکسپیرینس پائلٹس ہیں، یہ جو نام سامنے یہ اسکینڈل نہیں، ان ایکسپیرینس کی بات نہیں ہے. یہ اسکینڈل بڑا سیریس ہے اگر اس کی آپ طے پہ جائیں. اسکینڈل بڑا سیدھا ہے. لائسنس ایئر لائن نہیں جاری کرتی، CA کا. CA نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. ایویشن ڈویژن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تفتیش کی ہے CA کی، اور ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ان کے ایگزامینیشنز میں چیٹنگ ہوئی ہے.
تو سی اے 2 قسم کے ایگزام لیتا ہے, کمرشل پائلٹ لائسنس جو ایئر لائن سے تعلق رکھتے ہیں, اور اے ٹی پی ایل ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس. سی پی ایل جو ہے کمرشل پائلٹ لائسنس پائلٹ لے کر ایئر لائن میں آتا ہے, اچھا. وہ وہاں پر ہونے کے دوران نہیں لیتا. تو وہ لوگ پہلے کے تقریباً انہوں نے 100 سے کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان کے سی پی ایل کے ریٹن ایگزامز میں انہوں نے چیٹنگ کی ہے. اب ایگزام کمپیوٹرائزڈ ہے, سی اے خود لیتا ہے, ان کے کمروں میں ہوتا ہے. چیٹنگ ہوئی ہے تو اس کو تفتیش کریں, جس نے چیٹنگ کی ہے, جس نے چیٹنگ کروائی ہے, سب کو فارغ کریں. انسائیڈ جاب لگتی ہے. انسائیڈ کے بغیر ہو نہیں سکتا. بھئی میں آیا, آپ نے کمرے میں بٹھایا, کمپیوٹر میرے سامنے ہے, میں نے ایگزام دیا اور میں چلا گیا. لیکن یہ تحقیق ہوئی تو یہ بات سامنے آئی نا, مطلب 4-5 سال آپ لوگوں کی بھی حکومت تھی, مطلب اس میں اس سے پہلے وہ چترال کے پاس ایک پلین گرا, مطلب ہم نے یہ کبھی اس کو ڈگ آؤٹ ہی نہیں کیا جی کہ کوئی مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ. دیکھیں مسئلہ آئے گا تو ہوگا نا, جہاز تو ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ تو زیادہ سیریس بات ہے. یہ چیٹنگ ہوئی ہے ایگزامز میں, اور شاید 6-8-10 سال وہ چیٹنگ ہوتی رہی ہے جو ایلیگیشن ہے. اب طریقہ یہ تھا کہ آپ جس پر شبہ کر رہے ہیں کہ اس نے چیٹنگ کی ہے, وہ ایک شخص ہے, اس کو آپ بلاتے, اس کو کنفرنٹ کرتے کہ بھئی یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, آپ بتائیں آپ کا جواب کیا ہے. پھر آپ فیصلہ کرتے, اور آپ کا فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے کہ بھئی تم نے چیٹنگ کی ہے, تمہارا لائسنس کینسل. اس کے بعد پبلک جاتے ہیں, اس کے بعد آپ ایکشن تو لیتے. اب آپ نے کوئی کسی کو پرسنل ہیئرنگ نہیں دی, کسی کی بات سنی نہیں ہے, آپ نے ایلیگیشن لگا دیا کہ 262 ہمارے لائسنسز جو 40% آف ٹوٹل لائسنسز ہیں وہ شاید چیٹنگ سے ہوئے ہیں. اب اور اس میں سے 153 اے ٹی پی ایل ہے. اے ٹی پی ایل کیپٹن ہوتا ہے, یعنی آپ نے تقریباً 40% آف کیپٹنز پہ شبے کا اظہار کر دیا, which is alarming. جی, اور ان میں سے تقریباً 107 لوگ ملک سے باہر فلائی کر رہے ہیں. اب آپ نے اپنی لائسنسنگ پر جو سی اے کا پروسیس تھا اس پہ شک کا اظہار کر دیا, حکومت نے خود. اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی ایک ملک ہے جس کے اتنے پائلٹ ہیں اور ان کے جو لائسنس ہیں وہ چیٹنگ کر کے حاصل کیے گئے ہیں. اگر انہوں نے کیے ہیں تو باقی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. سو بیشک کے لیے طریقہ کار پہ اختلاف ہے نا کہ پہلے ایکشن لے کے پھر آپ یہ بات کرتے, بیکاز یہ بدنامی تو علیحدہ بات ہے نا, انسانی جانوں سے تو نہیں نا ہم کھیل سکتے. دیکھیں یہ تو بدنامی نیب کا طریقہ ہے نا, الزام پہلے لگاؤ بعد میں تفتیش کرو. بھئی آپ سی اے ہیں, آپ نے لائسنس دیا ہے, آپ نے ایگزامینیشن کرایا ہے, آپ کے لوگوں نے چیٹنگ کروائی ہوگی تو اس بندے نے چیٹنگ کی ہے, آپ تفتیش کر کے ان 262 کو بلاتے, انہیں کہتے ہیں بھئی آپ کے خلاف یہ ایویڈنس ہے, آپ کا جواب کیا ہے. اس کے بعد ایک سمپل فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی تم نے چیٹنگ کیا, تمہارا لائسنس کینسل, بات ختم, اب تم عدالت میں جاؤ مرضی کرو. یہ نہیں کیا گیا. اب پورے نظام پر شبہ ڈال دیا گیا ہے. پوری دنیا, آپ جتنا مذاق پاکستان کا اڑا ہے, مجھے خطرہ ہے کہ لوگ آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں آپ کے لائسنسز کو ماننا بند کر دیں گے. آپ کے جہاز وہاں فلائی نہیں کر سکیں گے, آپ کے پائلٹ فلائی نہیں کر سکیں گے. اوور ہال کرنے کی بات ہے نا. اچھا اب میں بطور اوور ہال کس کو کر رہے ہیں, سسٹم کو اوور ہال کرنے کی بات ہے. اوور ہال کریں, آپ ایڈمٹ تو کریں بھئی غلطی کس کی ہے. لائسنس سی اے جاری کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سپرفیشل سی فائنڈنگز ہیں, اس سے اور جا کے ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کو اور 262 کا واضح کرنا چاہیے کہ کون اس میں ذمہ دار. آپ نے 262 کے نام دے دیے, ان 262 کا کیریئر آپ نے خطرے میں ختم کر دیا. ان کا کیریئر آپ نے, ان کو کوئی نوکری نہیں ملے گی دنیا میں. لوگ کہیں گے بھئی یہ آپ کا نام آپ کی سی اے نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے چیٹنگ کی اور لائسنس لیا. تو چیٹنگ کروانے والے کو بھی نشاندہی ہونی چاہیے. ان کو تو پہلے پکڑے تھے, جس نے چیٹنگ کی اس کو پہلے پکڑے, کروانے والوں کو بعد میں کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں بطور وزیر اعظم پاکستان آپ سے پوچھوں, میرے پاس یہ پورا بریک ڈاؤن ہے پی آئی اے میں اور باقی ایئر لائنز میں, جو ایئر لائنز اور ملازمین کا تناسب ہے نا, پاکستان میں پر پلین 481 ہے پی آئی اے کا. میں ٹرکش دیکھ رہی تھی 116 پر جہاز, ایمریٹس 119, لفتانزا 127, سنگاپور 140, برٹش ایئر ویز 178. ہم ہیں 481 پر پلین. کیا پرابلم کیا ہے, کیا مطلب یہ آپ بھی فکس نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی مس لیڈنگ بات ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کرتے کیا ہیں. کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتے یہ ہیں کہ پی آئی اے ہر کام خود کرتا ہے. پی اے گاڑیاں بھی چلاتا ہے, ایمبولینسیں بھی چلاتا ہے, اسپتال بھی چلاتا ہے, اسکول بھی چلاتا ہے, ہارٹی کلچر بھی ہے, کیٹرنگ بھی ہے. تو باقی کمپنیاں یہ چیزیں آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. جو نمبر دیکھنے کا ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیو کا کتنا حصہ جو ہے وہ
HR کاسٹ میں جا رہا ہے. یہ نمبر آپ نے دے, یہ نمبر کا کمپیریزن کر لیں. اچھا, تو اوور سٹافنگ ہے یہ ایئر لائن انڈسٹری کا تقریباً 17 سے 19% ہوتا ہے. اوور سٹافنگ PIA کا یہیں پہ ہے. اوور سٹافنگ یقیناً ہوگی, لیکن PIA کی ٹوٹل HR کاسٹ ایز اے پرسنٹیج ریونیو وہی ہے جو دوسری ایئر لائنس کی ہے. اچھا, بیکاز کاسٹ آف لیبر کم ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور بہت سارے معاملات کم ہیں. آپ بہت سے کام خود کر رہے ہیں نا. اچھا, جو دوسری ایئر لائنس نہیں کرتی ہیں, جو مہنگا پڑتا ہے کسی اور سے کرانے میں, وہ ہم خود کر رہے ہیں یہاں پہ, اس لیے نہیں مہنگا پڑے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, شاید سستا پڑتا ہو. جیسے ایمریٹس ہے, ایمریٹس صرف پائلٹس رکھتا ہے اور ایئر ہوسٹسز ان کا, اور کچھ سیلز کے لوگ ہیں, ان کا کوئی اور سٹاف اپنا نہیں ہے. تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے شاید 125 لوگ ہیں, ان کے جہاز بھی زیادہ ہیں. تو یہ, اور پھر آپ ڈومیسٹکلی ایک آپ لمبا نیٹ ورک فلائی کرتے ہیں, وہاں ایئرپورٹ سے لوگوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. شاید ایک فلائٹ آتی ہو دن میں, لیکن سٹاف پورا رکھنا پڑتا ہے. یہ ایک انفیئر کمپیریزن ہوتا ہے. اچھا, انفیئر کمپیریزن. تو پھر مسئلہ کیا ہے PIA کا کہ ہم کیوں نہیں فکس کر پا رہے؟ مسئلہ بڑا سیدھا ہے, آسان سا بڑا ہی. حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, ایئر لائن سے مشکل کوئی کاروبار نہیں ہے. بیچ دینا آپ, تو آپ مشورہ دیتے نا. میں نے پہلے دن یہ مشورہ دیا تھا, ہماری حکومت نے کوشش کی, نہیں بک پایا. کیا رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ مختلف پریشرز ہیں, کوئی پولیٹیکل پریشرز ہیں, کوئی کھانچے ہیں, کوئی سیاسی پریشرز ہیں, ہر قسم کے معاملے ہیں PIA کے اندر. لیکن آج PIA کا مستقبل, PIA کے ملازم کا مستقبل, یہ پرائیویٹائزیشن سے لنکڈ ہے. میں نے PIA چلائی ہے. میں جب وہاں پہ تھا 99 کے اینڈ میں, PIA پروفیٹیبل تھا, اور 13 ارب روپیہ قرضہ تھا جو ہم نے خود لیا ہوا تھا, حکومت سے نہیں لیا تھا. حکومت کا کوئی ایکسپوجر PIA میں نہیں تھا, سب کچھ ہم خود کرتے تھے. آج 500 سے 600 ارب حکومت خرچ کر چکی ہے, اور ہر سال آپ کو 50-60 ارب خرچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود. PIA کے حوالے سے بھی بات کی, پولیٹیکلی یہ بھی پوچھا کہ جی کل جو بجٹ کے اوپر ووٹنگ ہے, ادھر PMLN اس کے حوالے سے کیا سوچتی ہے. ان کا خیال ہے کمفرٹیبلی حکومت جو ہے یہ بجٹ کل پاس کرا لے گی. بظاہر عددی برتری ان کے پاس موجود ہے. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. کووڈ سے متعلق کہاں جا رہا ہے, ہماری جو ٹریجیکٹریز ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ فیصل سلطان صاحب ہوں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, فوکل پرسن برائے کووڈ. حکومت کا جو رسپانس ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم ایکسپلین بھی کریں گے کہ اس وقت پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, بیکاز سیاسی تبدیلیاں اپنی طرف, لیکن اس وقت اس ایک چیلنج کا پوری دنیا کو, خصوصاً پاکستان کو سامنا ہے, وہ کووڈ ہی ہے. اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کی کہیں سے وہ ختم نہیں ہو سکتی پرائیورٹی. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں کچھ اعداد و شمار اسکرین پر دکھانا چاہتی ہوں. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں 2,03,000 ہیں, فعال کیسز 1,06,000 ہیں, اموات 4,118 ہیں ابھی تک, جب تک ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تب تک, اور صحت یاب اس میں 92,624 لوگ ہو چکے ہیں. یومیہ ٹیسٹ کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو دوبارہ اس لیے دکھانا چاہتی ہوں بیکاز اس میں جو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹنگ سے کہا جاتا ہے کہ تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ٹیسٹ کریں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. سو پاکستان نے جو 20 جون سے لے کے 27 جون کا جو ہفتہ ہے اس میں جو ٹیسٹنگ کی ہے, یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے. 4,951 سے یہ شروع ہوا, پھر 4,400, پھر 3,946, پھر 3,892, پھر 4,044, پھر ہم نے جمعرات کو جو ہے صرف 2,775 ٹیسٹ کیے, اور اس کے بعد اب اوپر جا رہے ہیں یومیہ ٹیسٹ جو ہیں, اور اب ہمارے پاس جو ہفتے میں آج ہم نے کیا ہے 27 جون کو وہ 4,072 ٹیسٹ ہے. تو پہلے ہم اوپر سے نیچے آئے ہیں, اب ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا اٹھان پکڑی ہے, ٹیسٹ ہم نے بڑھائے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے انڈر کنٹرول ہے یہ جو فگرز آپ ہمارے سامنے آئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, جو آپ ایکسپیکٹڈ ٹریجیکٹری تھی اس سے بھی نیچے ہی ہیں ہم فی الحال. جی بالکل, شکر ہے کہ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے, لیکن میں پھر بھی کوششن کروں گا. جیسے آپ نے خود ہی یہ سارے اعداد و شمار بتائے, ان میں کچھ اونچ نیچ جاری رہتی ہے, اور جب تک ایک واضح پیٹرن کئی دنوں کے لیے سامنے نہ آ جائے, کچھ واضح بات کہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار آ رہے ہیں بیمار لوگ آ رہے ہیں ہاسپٹلس میں یا لیبز میں مختلف جگہوں پہ وہ ٹیسٹ کروانے, اور جو دوسری کیٹیگری بڑی ہے جس کو ہم جو کانٹیکٹ ٹریسنگ بولتے ہیں, اب ان دو کا جو شمار A+B دونوں کو گن لیں تو یہ ٹوٹل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ نہیں چاہتی ہے, اور یہ جیسے آپ نے بتایا پچھلے 2 دن کچھ نمبرز کم تھے, پھر گزشتہ 24 گھنٹے میں کچھ تھوڑے سے اوپر تھے, تو ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ
اگلے چند دن اور ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا ہوگا کہ پیٹرن کس طرف کو جا رہا ہے، پھر کچھ تھوڑا زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کہنے کے قابل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ نظر آ رہا ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کم کرتے ہیں تو کیسز کم سامنے آتے ہیں، جیسے جمعے کو ہم نے 21,000 ٹیسٹ کیے تو 3100 کیسز سامنے آئے، اگلے دن ہم نے اس کو بڑھایا 25,000 کیا تو پھر 4,072 آ گئے۔ تو ٹیسٹنگ سے تو سر تعلق ہے اس کا، کم کریں گے تو کم کیسز ہوں گے، زیادہ کریں گے زیادہ کیسز آئیڈینٹیفائی ہوں گے۔ بالکل، لیکن بالکل صحیح ہے یہ بات کہ کیسز سے تو آلموسٹ ایک ڈائریکٹ سا تعلق ہے، لیکن دو اور چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کا جو لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، دیکھیے ٹیسٹ کوئی زبردستی تو کیے نہیں جاتے، ٹیسٹ تو اس صورت میں ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمارے سمٹمز ہیں، جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ فگر جو ہے یہ ڈائل اپ یا ڈائل ڈاؤن کسی آرٹیفیشل طریقے سے کی نہیں جا سکتی، یہ تو جو نیچرل بیماری کی صورتحال ہے، جو پوزیشن ہے، اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ دوسرے وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ میں کرتے ہیں، اس میں آپ تھوڑے بڑھا سکتے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا چلو ہم ایک شخص کے 6 کانٹیکٹ کر رہے تھے تو 8 کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں، 10 کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے تو تھوڑی کمی بیشی آ سکتی ہے، یعنی وہ ایک طرح کی پش ٹیکنیک ہے، لیکن پل میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے سمٹم کے ساتھ۔ اس میں 2-3 چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں کہ ممکن ہے کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے لوگ کم آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ایک کمپلیسنسی بھی کئی دفعہ آ جاتی ہے، یا ایک وہ آتا ہے، اور وہ چیز ٹھیک نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کو سمٹمز ہیں ان کو ضرور اپنے آپ کو چیک کروا لینا چاہیے، اور اگر اس کرائیٹیریا کو میٹ کریں جو کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے ہے تو پھر ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ لیکن باہر کیا میں بتاؤں، یہ جو اونچ نیچ تھوڑا اتار چڑھاوا ہے نا، یہ اگلے چند دن میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ واقعی کوئی پیٹرن ہے یا اس میں کوئی ایرر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میری انڈرسٹینڈنگ تھی، جو میری ڈیٹا اینالسٹ سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی اپنی اسٹریٹجی شفٹ کرتے ہیں تو اس کے 14 دن کے بعد اس کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ جیسے اگر بھی ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لاہور میں اور کچھ جگہوں پہ شروع کیا آئیڈینٹیفائی کر کے علاقوں کو، تو اس کے 14 دن بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو ابھی جو پیٹرن ہے یہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے کہ لاک ڈاؤن سے اوپر گیا ہے، نیچے جا رہا ہے، اسٹیبل ہے، اس وقت آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا نتائج، تو اس کو بھی تھوڑا فردر ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا نتیجہ جو امیڈیٹلی گرنا شروع ہونا چاہیے وہ نمبر آف کیسز ہیں، پھر چند دن چھوڑ کے اس سے 8-10 دن بعد 15 دن بعد پھر وہ نتیجہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن بیڈز یا وینٹیلیٹر بیڈز کی جو آکیپنسی ہے، اور پھر 21 دن کے بعد یا 18 دن کے بعد اوسطاً آپ کو خدا نخواستہ جو ڈیتھس اس سے اپ اینڈ ڈاؤن جاتی ہیں اس کا اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک ایکشن ہے اس کا کانسیکوینس ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کانسیکوینس کا جو ٹائمنگ ہے وہ مختلف چیزیں مختلف وقت پہ آئیں گی۔ سب سے پہلے ٹیسٹ کی جو نمبر آف پازیٹیو ٹیسٹ ہے وہ، اور ایک اور چیز بہت غور سے دیکھنے کی ہوتی ہے وہ ہے جو نمبر آف پازیٹیو ٹیسٹ، پروپورشن آف پازیٹیو ٹیسٹ۔ سو اگر آپ 100 ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنے فیصد پازیٹیو آ رہے ہیں، یہ دنیا بھر میں یہ ایک خاص شمارہ یہ کیا جاتا ہے پرسنٹ جو پروپورشن ہے، اور یہ ہم بھی اس کو ٹریک کرتے ہیں، تو وہ بھی خاصا 5-7 دن کے اندر 10 دن کے اندر اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ابھی بقرعید آئے گی، اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی اس میں کوئی خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ کیا منڈیاں کھولنی چاہیے ہیں؟ اگر ہم ایک طریقے سے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا اس وقت یہ مناسب ہوگا؟ ہم اگر اسی بات سے کچھ سبق حاصل کر لیں کہ چھوٹی عید سے پہلے جو ایک ریاکٹیو سا جسے کہتے ہیں نا کراؤڈنگ ہوئی اور ہم نے دیکھی، تو اس کے جو اثرات ہمارے سامنے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو بڑی عید ہے، بقرہ عید ہے، اس پہ بہت خصوصی توجہ کی، کمپلائنس کی، اور اس ساری چیز کو کلیکٹیولی ہم سب کو اون کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں بھی کوئی بد احتیاطی برتی گئی تو خدا نخواستہ پھر اسی طرح کی جو ہے انکریز نہ آئے جو کہ ہمیں پچھلے چند ہفتوں میں دیکھنے میں آئی اور جس میں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر دباؤ نظر آیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سیکنڈ ویو کی بات ہو رہی ہے، جو ہم نے چین میں بھی دیکھا، کچھ جگہوں پہ دوبارہ یہ سامنے آئی، پاکستان جو ہے ابھی تو پہلے ہی ویو کے اس سے گزر رہا ہے نا، تو ابھی ہمیں یہ کب تک اس سے گزریں گے؟ اور سیکنڈ ویو مطلب یہ سب چیزیں ہم اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ اب ہمیں سیکنڈ ویو تک پیش بندی کر چکے ہوں گے، ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوگی۔ جی، 2 باتیں، ایک تو یہ کہ یہ پہلی ویو
गुजरेगी कैटेगोरिकली वाज़े तौर पे, तो फिर हम सेकेंड वेव के बारे में कुछ बात करने के काबिल होंगे, लेकिन उसकी तैयारी अभी से है और होनी चाहिए। वो इस तरह से कि मैं समझता हूँ कि इसके दो तरीक़ाकार हो सकते हैं और आपने दोनों देखे हैं। एक तो ये है जिसको लोग जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं ना, जितनी ये सांस के ज़रिए जो बीमारियाँ फैलती हैं, वायरसेस हैं, उनका एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि सर्दियों में, ख़ासतौर पे शिमाली हेमिस्फीयर में, सर्दियों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल इन्फ्लुएंजा है। तो एक तो ये लोगों का एक तशवीश है, और इसमें अभी कोई प्रूवन बात नहीं है, इसमें कोई वाज़े बात नहीं है, लेकिन ये एक तशवीश या कंजेक्चर या मफरूज़ा एक अंदाज़ा है कि सर्दियाँ आने में, जब सर्दियाँ आएंगी तो तमाम शिमाली हेमिस्फीयर के जो मुल्क हैं उनमें शायद एक सेकेंड वेव आने का खतरा हो सकता है। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादा लाइकली मैं समझता हूँ ये कि ये, और तमाम मुल्कों में ये देखा भी जा रहा है, जहाँ एक मुल्क में थोड़ा सा कंट्रोल भी हो जाता है, फिर आपको छोटी मोटी आउटब्रेक्स मुख्तलिफ जगहों में दिखती हैं। आपने यूएसए में देखा, चाइना में देखा, सिंगापुर में देखा कि कुछ नंबर्स आने के बाद फिर कई दफ़ा बढ़ते भी हैं, क्योंकि अगर बाद एहतियाती शुरू हो जाए, खासतौर पर जो बहुत बड़े मुल्क हैं जैसे यूएसए, तो वो एक मुल्क तो क्या वो पूरा कॉन्टिनेंट है, आपको पता है 50 स्टेट्स हैं, तो जहाँ एक जगह थोड़ी चीज़ काबू में आती है, कई जगह दूसरी जगह भड़क उठती। तो हमने भी इस चीज़ पर बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि हम भी 210-220 मिलियन लोगों का मुल्क है। तो ये हो सकता है कि कुछ नंबर्स कम होने के बाद अगर बहुत एहतियाती की गई तो फिर इधर उधर ये आउटब्रेक्स हों, और इसी वजह से ये जिनको टारगेटेड लॉकडाउन बोला जा रहा है, जो भी आप पसंद कर लें, स्मार्ट लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शंस, टारगेटेड रिस्ट्रिक्शंस, रिएक्टिव रिस्ट्रिक्शंस, सिग्नल ड्रिवन लॉकडाउन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक इस बात से है कि जहां फिर केसेस हों, फिर आप फौरन से उस जगह के ऊपर तवज्जो दीजिए। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन, ये री इन्फेक्शन जो है, क्या इसके ऊपर आप लोग जरा गाइडेंस लीजिए? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर एक दफा किसी को कोविड हो जाए, वो इस तजर्बे से गुजर जाए, तो क्या आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आप लोग डेटा स्टडी करते हैं कि ये री इन्फेक्शन भी होती है लोगों के अंदर, किसी को एक से ज्यादा मरतबा हो जाए ये? अच्छा, सबसे पहले तो इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख लें। वो तमाम इन्फेक्शन जो वायरसेस से होती हैं और जिनसे इम्यूनिटी आ जाती है, मिसाल देता हूं, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, राइट, ये वो तमाम बीमारियां हैं जो वायरल इलनेसेस हैं और जिनकी एक दफा इन्फेक्शन से तस्वर किया जाता है कि आमतौर पे इम्यूनिटी आ जाती है। क्या ये 100% होती है? नहीं। आपने सुना होगा कि हाँ जी, मुझे एक दफा मीजल्स बचपन में हुए थे, दोबारा भी हुआ, और ये हम वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं इन चीजों के कि कभी कभार चंद % केसेस में दोबारा आ जाता है। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ भी जो हम वो फिनोमेना देख रहे हैं वो आउटलायर फिनोमेना है, वो एक्सेप्शंस हैं, वो रूल नहीं है। यकीनन दुनिया भर में भी और हमारे यहाँ भी कुछ चीदा केसेस कुछ हैं जो देखा गया कि एक दफा इन्फेक्शन क्लियर करने के बाद उनको मुमकिन है दोबारा भी इन्फेक्शन आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत अहम बात है कि ये जो आउटलायर फिनोमेनन है, एक्सेप्शंस हैं, स्पेशल सिचुएशंस हैं, हम सारा फैसला साजी इसके गिर्द ना करना शुरू हो जाए। बहुत दफा मैंने देखा है कि हम मेन बात को छोड़ के और ये एक कदरे फिरोई मसला जो है उसको टारगेट करते हैं। बहरहाल ये ऐसी चीज है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा हुआ भी तो बहुत एक्सेप्शन है, या बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम चांस है दोबारा होने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद थे, हमें बता रहे थे जी कि इस वक्त जो हुकूमत के अदादो शुमार है, अंदाजे हैं, वो क्या है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी से में ताहिर इमरान मियां साहब हमारे साथ मौजूद है, तहकीकाती सहाफ़ी है। एविएशन से मुतालिक इनकी खबरें भी होती हैं, इनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स भी होते हैं। ये जो आगे हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, खास तौर पे जो कराची एयर क्रैश के बाद, इसके बाद हमने जो बहस कराई उसमें 4-5 चीजें वाजे हुई। क्विकली ताहिर, मैं आपसे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछूंगी। जो 4 चीजें हुई जी कि मसला क्या है PIA के साथ, सबसे पहले बात उन्होंने की जी कि जो पायलट्स हैं, जो कि इस रिपोर्ट में भी सामने आया जी कि वो कुछ मशकूक है उनके लाइसेंसेस। क्या ये वाकई एक प्रॉब्लम ये है इस वक्त PIA का? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान जो इस क्रैश के हवाले से खास तौर पर जो पायलट का रवैया है, और कुछ अर्सा पहले जो पायलट्स के जो पिछले हादसात हुए उनमें भी पायलट्स के रवैये और उनके जो एटीट्यूड है और जिस तरीके से वो फ्लाइंग कर रहे थे उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं, जो बुनियादी तौर पर जायज़ सवालात हैं, उनको लाइसेंसिंग के साथ कनेक्ट करना मेरे नज़दीक किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन लाइसेंसिंग एक सेपरेट इशू है। पायलट्स का गलत फ्लाई करना, प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना, चेक लिस्ट को फॉलो ना करना। मसलन कराची क्रैश की बात ही कर लें। कराची क्रैश में पायलट बहुत स्पीड से आ रहा था, बहुत बुलंदी से तेजी से नीचे आया,
یعنی کہ میں نے کل ایک ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا, میں نے اسے بتایا کہ جی 2000 میٹر کی یعنی کہ فی میٹر یعنی کہ اس کے ساتھ وہ نیچے آ رہا ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ, ایگزیکٹ میں نمبر نہیں بتا سکتا, تو وہ اس کا ہز جا ڈراپڈ. تو یہ بنیادی طور پہ ایسے فلاز ہیں جو کہ گلگت میں جو آپ کے حادثہ ہوا بچت ہوگی, وہاں پہ پنجگور میں حادثہ ہوا بچت ہوگی, تو یہ پروفیشنلزم کے اوپر تو سیریس سوالیہ نشانات ہیں, لیکن اس کو لائسنسنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے اسٹریچ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز جو آئیڈینٹیفائی ہوئی وہ یہ جی کہ جہازوں کے اپنے فٹنس ٹیسٹ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کیے جاتے, ہلے ہوئے مشینیں ہیں, ہلے ہوئے جہاز ہیں, پرانے ہیں, ان کو مینٹین صحیح نہیں کیا جاتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے ماریا, اس میں 3 چیزیں ہیں. پی آئی اے کے پاس جو جہاز ہیں وہ اتنے پرانے نہیں ہیں. پی آئی اے کے پاس سب سے پرانا جہاز جو ہے وہ شاید 15 سال اس کی عمر ہوگی, جو ایویشن کی دنیا میں کوئی عمر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 40 سال پرانے جہاز چل رہے ہیں, مینٹیننس ان کی ہونی چاہیے. پی آئی اے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے جس میں نے کچھ عرصہ پہلے سٹوری کی تھی کہ پی آئی اے کا ایک جہاز کھڑے کھنڈر بن گیا. پی آئی اے جہازوں کو کینیبلائز کرتی ہے. ایک جہاز مینٹیننس کے لیے جاتا ہے, اس کے ساتھ جو 3 مہینے پہلے جہاز جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کے پرزے اٹھا کے اس کو لگا دیے جاتے ہیں, اس کے پرزے. تو بنیادی طور پہ ہمارے مینٹیننس کے سیریس ایشوز ہیں, اور جب تک آپ مینٹیننس کو, انجینئرنگ کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, میں آپ کے شو پہ یہ یعنی کہ ایکسکلوسیولی بتا رہا ہوں کہ پی آئی اے کے ہیڈ آف انجینئرنگ جو ہیں ان کو تبدیل جب تک نہیں کیا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ مینٹیننس کے ایشوز اور یہ جو عمر شمر ہے یہ بالکل فضول بات ہے. آپ جہاز کو مینٹین کریں, جہاز 50 سال بھی چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا ایشو جو ہوا وہ یہ کہ اوور سٹافنگ بہت ہے پی آئی اے میں, بہت زیادہ بھرتیاں کی گئی. خیر اس کو تو خیر اب کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. کیا یہ بھی وجہ ہے کہ یہ جو اتنی پور پرفارمنس ہے, اوور سٹافنگ؟ اس میں دیکھیں 11,000 کے قریب پی آئی اے کے اپنے امپلائیز ہیں, 4-5 ہزار کے قریب پی آئی اے کے ڈیلی ویجرز ہیں. اگر کسی بھی حکومت میں اتنی سیریسنس ہے تو وہ ڈیلی ویجز کو ختم کرے, بات ختم ہو جائے گی, آپ سٹاف نیچے لے آئیں گے. میں سٹافنگ کے ایشوز کو دوسری طرف لیتا ہوں. پی آئی اے کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا 20% بھی نہیں ہے آپ کا سٹاف. اگر مثال کے طور پہ پی آئی اے آج لیٹ سے 30 کی جگہ 50 جہاز لیتی ہے, تو پی آئی اے کے پاس ٹرینڈ پائلٹس, کیبن کرو, دوسرا سٹاف موجود ہے. پی آئی اے ایکسپینڈ کر سکتی ہے. یاد رہے ایمریٹس نے 2 درجن سے زیادہ جہاز کھڑے کر دیے تھے کیونکہ اس کے پاس ٹرینڈ پائلٹس, کیبن کرو اور دوسرے لوگ نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ٹپکل گھسی پٹی فضول بات ہے کہ جی پی آئی کے پاس بہت لوگ ہیں. آپ اس کو پراپرلی رن کریں. یہ لوگ ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان سے جہاز کام کروائیں. ان میں سے لوگ بیٹھ کے فارغ کام کر رہے ہیں, یعنی فارغ بیٹھے کام نہیں کر رہے. لیکن وہ جو فارغ والی بات ہے نا, اٹ برنگس می ٹو نیکسٹ کوسچن. پاکستان کے پاس, پی آئی اے کے پاس مطلب اسکائی پالیسی کے تحت روٹس کتنے ہیں, اور جہاز لیں گے تو کہاں چلائیں گے؟ پچھلے کچھ روٹس ہیں وہ ہم نے بڑی مرضی سے خود ہی نیگوشیٹ کر کے دے دیے, اپنے ہاتھ سے گفٹ کر دیے. پتہ نہیں وہ کیا نیشنل انٹرسٹ میں تھا یا ڈپلومیسی کے لیے تھا, یہ مجھے بتائیں نا, چلائیں گے کہاں پہ اور جہاز اگر لے لیا تو؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. پاکستان کی جو سدرن ایئر اسپیس ہے, جیسے کراچی کا ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ اوپن سکائی ہے, جو مرضی جتنی مرضی فلائٹ چلائے. تو ایک وقت میں ایمریٹس روزانہ کی 7 فلائٹ چلاتی تھی دبئی کراچی کے درمیان میں, اور اس نے صفایا کر دیا تھا پاکستانی ایئر لائنز کا. پی آئی اے صرف 1 دن کی فلائٹ اس کے مقابلے میں چلاتی تھی. ایمریٹس کا ایک جہاز 400 سیٹوں کا ہوتا تھا, پی آئی اے کا 200 سیٹوں کا ہوتا تھا. 400 کو 7 سے ضرب دیں تو آپ کو باقی جگہ پہ ہوتے ہیں ایئر سروس اگریمنٹس. اب کسی نے پاکستان کے صدر کو A310 گفٹ کیا تو آپ نے اس کے لیے لاہور کی فلائٹیں کھول دی. انہوں نے آپ کو لاہور کے رن وے پہ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم لگوا دیا تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اسلام آباد کی فلائٹیں بھی اور لے لو. تو بنیادی طور پہ جب آپ نے اپنی ایویشن انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اگر آپ نے کرنا ہے, تو آپ کو اس کو کیپیسٹی کے اوپر لینا ہے کہ مثلا دبئی اور کراچی یا پاکستان کے درمیان میں 8,000 سیٹیں ہیں, 4,000 پاکستانی ایئر لائن چلائیں گی, 4,000 ایمریٹس کی ایئر لائن چلائیں گی. اب ایمریٹس کی فلائی دبئی اور ایمریٹس دونوں ایک ہی کمپنی کی ایئر لائنز ہیں, وہ منوپلی رکھتی ہے کراچی کے اوپر, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ حیران ہوں گی کہ اگر آپ نیو یارک جاتے ہیں دبئی سے تو آپ کو مہنگا پڑتا ہے. اگر آپ دبئی سے کراچی آئیں, کراچی سے دبئی جائیں اور پھر نیو یارک جائیں, وہ سستا پڑتا ہے. اور سیکرٹری ایویشن عرفان الہی نے مجھ سے کنفیس کیا تھا کہ پاکستان میں گلف کی ایئر لائنز جو ہیں وہ کیپیسٹی ڈمپنگ کر رہی ہیں, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ سیٹیں دے رہی ہیں تاکہ پاکستانی جو ایئر لائنز ہیں وہ باہر چلی جائیں. تو یہ بہت بڑا جو ایئر سروسز اگریمنٹس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو ان کو ریویو کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ڈومیسٹک ایویشن انڈسٹری گرو کر سکے. ٹھیک ہے, آخری سوال, یہ جو ابھی رپورٹ سامنے آئی ہے, obviously انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے. میری پوزیشن یہ ہے کہ جی آپ اپنا مسئلہ سالو کریں لیکن طریقہ کار ٹھیک کریں. پہلے شاید میڈیا میں بات دینا مناسب نہ ہوتا, پہلے آپ اپنی سب کاغذی کاروائی کر لیتے, ڈسپلنری کام کر لیتے, کرنے کے بعد کہتے جی یہ ہماری فائنڈنگز ہے اور یہ لوگ ان کو معطل کیا ہے, ہم نے پرابلم فکس کر لیا ہے. آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دیا پہلے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیڈ لائنز لگ گئی دنیا بھر میں. ابھی جو پائلٹس ہیں پاکستان کے, ان کا مستقبل کا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
मारिया, आपने मेरे दिल, यानी जो बात मैं शायद ना कह सकता इतनी आसानी से, आपने बहुत सारी अपने सवाल में कह दी है। मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे जी आप पेल्पा की हिमायत कर रहे हैं और आप पायलट्स की हिमायत कर रहे हैं, हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव कि इतने लोग मर गए हैं तो आप पायलट्स की हिमायतें कर रहे हैं, वो तो कातिल हैं और मास मर्डरर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा सवाल सिंपल इसके ऊपर है कि आपने एयर क्रैश की रिपोर्ट देनी थी, वो किधर है? और दूसरे नंबर पे आपका ये पायलट्स का इशू आज का चल रहा है, ये 2 साल से इसके ऊपर मसला चल रहा है, 2012 से पायलटिंग के इशू चल रहे हैं। व्हाई नाउ, व्हाई दिस? और बात ये है कि 262 तो आप चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, लिस्ट मेरे नजदीक मशकूक है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली। लेकिन जो बाकी पायलट्स हैं उनका किरदार कहां जाएगा? क्या वो भी सर उठा के चल सकेंगे? मेरे पायलट जानने वाले जिनके नाम लिस्टों में नहीं है, वो कहते हैं यार हमारा जो बेसिकली मोरल है वो डाउन है, वी डोंट बिलीव। और उनमें ऑनेस्ट लोग भी हैं। मैं मानता हूं कि इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे देके लाइसेंसिंग के अंदर घपले करवाए हैं, दूसरे काम भी किए हैं। फिर दूसरे नंबर पे मारिया, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइसेंस लेने वाले को तो आपने रगड़ दिया, जिसने लाइसेंस दिया है उसको कोई नाम नहीं लेता। क्या सिविल एविएशन बिल्कुल उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर, बड़ी हमने प्रिसाइसली बात कर लीजिए कि व्हाट इज रॉन्ग विद PIA एट द मोमेंट। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।